بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت سرابا إن الجهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وعنابا وكواكب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربهم عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن قال صوابا ذلك يوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العلي العظيم. کیا ہوگا عداوت کا ثبوت اس سے بڑا اور کیا ہوگا عداوت کا ثبوت اس سے بڑا اور قرآن میں لکھا اور ہے دنیا نے پڑھا اور قرآن میں لکھا اور ہے دنیا نے پڑھا اور دیکھا نہیں شان کا دریائے عطا اور راہب نے کہا بس میرے مولا نے کہا اور راہب نے کہا بس میرے مولا نے کہا اور تو مفتی سے کبھی نسخہ اسلام نہ لینا ہوتا ہے مرض اور یہ دیتا ہے دوا صلوات بر محمد وآلہ. سنو نبی کی نبوت کو ماننے والوں سنو نبی کی نبوت کو ماننے والوں میرے یقین پہ ایمان تم ہی لاؤ گے. یہ کائنات گناہوں کا ایک سمندر ہے علی کا نام نہ لوگے تو ڈوب جاؤ گے علی کا نام نہ لوگے تو ڈوب جاؤ گے. صلوات بر محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم ورحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود. فتر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته
وابتدا بالصخور میادان عرضه والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود على نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب فإن ذكره ذكري وذكري ذكر الله وذكر الله عبادة صلوات عزیزان محترم اور معزز اور محترم سامعین کرام، استاد محترم کی موجودگی میں آپ کی سماعتوں کے حوالے شاید کوئی ایسی چیز نہ کر سکوں جو آپ نہ جانتے ہوں، یا آپ نے مطالعہ نہ کیا ہو، یا آپ کی نظر سے گزری نہ ہو، یا آپ نے ممبروں سے خطاب نہ کی ہو، مگر کیونکہ یہ ذکر وہ ذکر ہے کہ جو اپنی خوشبو میں قرآن کی آیتوں کے برابر ہے۔ اس ذکر کا معجزہ ہی یہ ہے، اس ذکر کا کمال ہی یہی ہے کہ آپ مشک کا کمال یہ ہوتا ہے کہ فَإِنَّ الْمُشْک مِسْک مَا كَرَّرْتَهُ يَتَضَوَّعُ، کہ مشک اپنے اندر کمال ہی یہ رکھتی ہے کہ جتنی بار تکرار کی جائے خوشبو پھیلا کرتی ہے۔ تو یہ علی علیہ السلام کا ذکر ایسے مشک و عنبر کی طریقے سے ہے، ایسے خوشبو کی طریقے سے ہے، یہ اپنے اندر قرآن کی آیتوں کی وہ خوشبو سمیٹے ہوئے ہے کہ جتنی مرتبہ آپ قرآن کی تلاوت کریں گے تو وہ آپ کو تلاوت ایسی محسوس نہیں ہوگی کہ یہ پرانی تلاوت ہو گئی ہے، بلکہ اس کے اندر سے معجزے نمودار ہوں گے، خوشبو نمودار ہوگی۔ یہی کمال ہے ذکر علی علیہ السلام کا۔ جتنی مرتبہ ہم علی کا ذکر کریں گے، دلوں کی طہارت میں اگر اضافہ نہ ہو تو علی کے ذکر کا کمال ہی کیا۔ صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ اس لیے کہ وہ لوگ اور ہوتے ہیں، وہ لوگ اور ہیں کہ جن کا ذکر انسان کو غمزدہ بنا دے یا چہرے پہ ایسے آثار نمودار ہو جائیں جیسے کہ ملک الموت ابھی آنے والا ہے۔ اللہ نے علی علیہ السلام کا ذکر ایسا نہیں بنایا، بلکہ ایسا بنایا ہے کہ جب مومنین کے درمیان کیا جائے تو گلاب کی طریقے سے چہرے کھل اٹھیں۔ اور قرآن نے جگہ جگہ پر اس منظر کو بیان بھی کیا ہے کہ علی کے چاہنے والے دنیا میں بھی اس طریقے سے حشاش و بشاش ہوں گے، پھر محشر کے میدان میں بھی ان کو جب نعمتوں کے بارے میں بتایا جائے گا اور وہ ولایت کا تحفہ جو اللہ نے ان کے دلوں میں ڈالا ہے جب انہیں محشر میں بتایا جائے گا کہ تمہارے اس ولایت کے اثر سے پروردگار عالم نے تمہیں کتنی نعمتیں عطا کی ہیں، کتنی نعمتیں عطا کی ہیں، تو اس وقت انسان کو پتہ چلے گا کہ ہم نے جتنے دن، جتنے لمحے، جتنے سانس اس دنیا میں گزارے ہیں، اللہ نے ہر سانس کو عبادت قرار دیا ہے علی کی محبت میں۔ تو پیغمبر فرما رہے ہیں کہ آپ اپنی مجلسوں کو زینت دو علی کے ذکر سے۔ تو اتباع کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے، اب ساری کائنات یہ دعویٰ کرے، کوئی حرج نہیں ہے دعویٰ کرنے میں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ دعوے کے لیے منع نہیں کیا گیا، لیکن دعوے کے ساتھ دلیل ضرور لے کے آئیں کہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اب دلیل کیا ہے؟ دنیا میں جتنے مذہب ایسے پائے جاتے ہیں کہ جو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، جو رسول کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں، اب
ان سب سے اگر آپ پوچھئے تو سب یہی کہیں گے ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اس لیے کہ ہر آدمی کا، ہر کلمہ گو کا یہی دعویٰ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اب پروردگار عالم عالم الغیب ہے، وہ جانتا تھا کہ قیامت تک آنے والے کتنے ایسے کلمہ گو ہوں گے جو محبت کا دعویٰ کریں گے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ سیدھے سادہ انسان اور مسلمان گمراہ ہو جائیں، لہٰذا ہم قرآن کی آیتوں میں پہلے ہی دلیل مانگ لیتے ہیں، ہم قرآن کی آیتوں میں پہلے ہی دلیل کا ذکر کر دیتے ہیں کہ میرے حبیب یہ جو لوگ آپ کے زمانے میں ہیں، کیونکہ قرآن کسی ایک زمانے کے لیے معجزہ نہیں ہے، وہ کتابیں اور تھی جو اپنے وقت میں معجزہ ہوا کرتی تھی، بعد میں اس طریقے سے معجزہ نہ رہی، بلکہ قرآن کریم ایک ایسا معجزہ ہے جو قیامت تک کے زمانے کے اوپر اپنی معجزاتی کیفیت کو محیط کیے ہوئے ہے۔ یہ ہر زمانے میں معجزہ ہے، ہر زمانے میں کمال ہے، ہر زمانے میں انسان کی ہدایت کرنے والا ہے، ہر زمانے میں انسان کو راہ راست تک لے جانے والا ہے، ہر زمانے میں انسان کو نہیں انسانیت کو جہنم سے نکال کر جنت تک لے جانے والا ہے۔ تو لہٰذا رسول کے زمانے میں اگر آیتیں مخاطب ہیں انسانوں سے تو یہ صرف رسول کے زمانے کے لوگوں سے نہیں ہیں، بلکہ آج بھی ہیں، آج کے بعد بھی ہیں، قیامت تک جتنے آئیں گے ان سب کے لیے ہیں۔ قرآن کی آیتیں کیا ہیں؟ میرے حبیب قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میرے حبیب یہ جو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، میرے حبیب ان سے کہو کہ اگر اللہ سے محبت کرتے ہیں تو دعوے پر دلیل ہونی چاہیے۔ ان سے کہیں کہ اگر اللہ سے محبت کرتے ہیں فاتبعونی، تو پھر میری اتباع کرو، رسول کی اتباع کرو۔ رسول کی اتباع کیا ہے؟ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرنا یہ غلط نہیں ہے، لیکن اس کے اوپر دلیل لانا ضروری ہے۔ دلیل کیا ہے؟ کہا رسول کی اتباع۔ رسول کی اتباع کیسے ہوگی؟ جو رسول نے کیا وہ کرنا ہوگا، جو رسول نے بتایا اس پہ عمل کرنا ہوگا۔ صرف رسول کو مان لینا یہ اتباع نہیں ہے، بلکہ رسول کی باتوں کو مان کر اس پہ عمل کرنا اتباع ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے۔ اب اگر صرف کتابوں میں لکھ دیا کہ علی مولا ہیں، علی خلیفہ ہیں، علی امام ہیں، علی رہبر ہیں، اگر صرف کتابوں میں لکھا اور زبان سے بیان کیا تو یہ ہو سکتا ہے کہ محبت کے زمرے میں بعض لوگ لے آئیں، لیکن یہ اتباع نہیں ہوگی۔ اتباع اس وقت ہوگی جب کتابوں میں بھی لکھا جائے من کنت مولا اور دل سے اقرار بھی کیا جائے من کنت مولا فہذا علی مولا، یہ ہوگی اتباع۔ اس لیے کہ اتباع کہتے ہی اسے ہیں کہ نبی نے جو بتایا ہے اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اب رسول نے بتایا ہے کہ علی کا ذکر عبادت ہے، اپنی مجلسوں کو زینت دو علی کے ذکر سے۔ یہ رسول نے فرمایا ہے کہ علی کے ذکر سے اپنی مجلسوں کو زینت دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی کا ذکر صرف علی کا ذکر نہیں ہے، وہ میرا ذکر ہے، میرا ذکر خدا کا ذکر ہے، خدا کا ذکر عبادت ہے۔ آج جو بھی رسول سے اللہ سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں، بھائی کوئی روایت نہیں ہے، کوئی کسی کی بات نہیں ہے جو یہ کہہ کر جھٹلا دیا جائے کہ یہ تو تاریخ کے صفحات پر نہ جانے کس نے لکھ دیا ہوگا۔ قرآن کی آیتیں ہیں جو کہہ رہی ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو دعوے پر علی کی محبت میں دلیل لے کے آؤ تاکہ پتہ چلے کہ رسول کی اتباع کرتے ہو۔ اتباع کیسے اتباع ہوگی؟ علی کی محبت دل میں ایسے رکھنا ہے جیسے رسول کے دل میں علی کی محبت تھی۔ آئیے رسول کے دل میں علی علیہ السلام کی محبت کیسی تھی؟ جب میرے اور آپ کے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی معراج پر پہنچے تو معراج پر پہنچنے کے بعد یہ سارا واقعہ آپ کے ذہنوں میں موجود ہے کہ پروردگار عالم نے رسول سے علی کے لہجے میں کلام کیا۔ رسول اب واپس آ رہے ہیں، آنا چاہتے ہیں کہ رسول نے ایک سوال کر لیا کہ پروردگار جب میں جاؤں گا تو لوگ پوچھیں گے یا رسول اللہ کیا باتیں ہوئی ہیں؟
اب جب لوگ یہ پوچھیں گے تو پھر یہ بھی سوال کریں گے کہ اللہ نے آپ سے کیسے باتیں کی ہیں. جب یہ سوال آئے گا تو یہ بھی سوال آئے گا اللہ نے آپ سے کس کے لہجے میں باتیں کی ہیں. تو وہاں پر جب یہ بتانا ہوگا کس کے لہجے میں باتیں کی ہیں کہ پروردگار تو نے مجھ سے علی کے لہجے میں باتیں کی ہیں، یہ تو مجھے معلوم ہے کہ لہجے میں جس کے باتیں کی ہیں وہ میرا بھائی علی ہے، لیکن سوال یہ ہے پروردگار بس یہ بتا دے کہ تو نے مجھ سے بات کرنے کے لیے صرف لہجے علی کا ہی کیوں انتخاب کیا. اگر لوگوں نے یہ سوال کر لیا کہ اللہ نے آخر کیوں علی کے لہجے میں 1,23,999 نبی آئے ہیں، پیغمبر سے پہلے آدم کے لہجے میں گفتگو کر لیتا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے لہجے میں وہ تو کلیم ہیں، کلیم اللہ ہیں، کس کے لہجے میں کلام کر لیتا، کسی ایک کے لہجے میں. لیکن علی علیہ السلام کا لہجے کو اختیار کیوں کیا؟ تو پیغمبر نے سوال کیا اگر لوگوں نے مدینے میں مجھ سے پوچھا کہ آخر کیوں علی کا لہجہ اللہ نے چنا تو میں کیا جواب دوں گا؟ تو جواب پروردگار عالم نے خود اپنے رسول کو دیا، میرے حبیب جو ہم بتائیں گے وہ جواب دینا کہ کیوں لہجے میں گفتگو کی. یہ ہے اتباع. اتباع کس کو کہتے ہیں کہ رسول کی اتباع کیسے؟ دل میں علی کی محبت ایسے رکھنا ہے جیسے علی کی محبت رسول نے دل میں رکھی ہے. اب جب پروردگار عالم سے سوال کیا تو اللہ کے رسول سے اللہ نے کہا میرے حبیب جب میں نے دیکھا کہ میرے حبیب سے کس طریقے سے گفتگو کی جائے، میرا حبیب میرا مہمان بن کے آیا ہے، اب مہمان کی مہمان نوازی وہ خالق اکبر کہ جو خالق ضیافت ہے وہ بہتر طریقے سے سب سے بہتر جانتا ہے کہ مہمان کی مہمان نوازی کیسے ہوتی ہے. کہا میرے حبیب ہم نے دیکھا کہ میرے حبیب کے دلوں کے رازوں کے اندر جب میں نے دیکھا کہ میرے حبیب کے دل کے رازوں میں جب میں نے دیکھا کہ سب سے زیادہ محبوب ترین کون ہے اس وقت میرے حبیب کے دل میں، تو میں نے دیکھا کہ میرے حبیب کے دل میں جتنی محبوب ترین چیزیں تھی کوئی ایسی نہ تھی جو علی سے زیادہ محبوب ترین ہو. سب سے زیادہ میرے حبیب کے دل میں علی کی محبت تھی، تو میں نے اس لیے علی کے لہجے میں اپنے حبیب سے کلام کیا تاکہ میرے حبیب کو زیادہ سے زیادہ خوشی ہو. اس لیے کہ علی کا ذکر ہو تب بھی اطمینان کا سبب بنتا ہے، علی کے لہجے میں کلام کیا جائے تب بھی اطمینان کا سبب بنتا ہے. علی کے لہجے میں ذکر کرنا یہ رسول کے اطمینان کا سبب بنتا ہے، علی کا ذکر کرنا یہ مومنین کے اطمینان کا سبب بنتا ہے. صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد. اب یہ ہے محبت کے دعوے پر دلیل کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تو میری اتباع کرو. اتباع کیا ہے؟ رسول نے جس طریقے سے علی علیہ السلام سے محبت کی ہے، علی کی محبت اگر ایسے دل میں نہیں ہے تو اتباع مکمل نہیں ہے. اتباع اس وقت مکمل ہوگی جو رسول نے کہا اسے ماننا ہے، جس سے رسول نے منع کیا ہے اس سے رک جانا ہے. اب اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رسول کی بیعت تو کر لی ہے، رسول کی آنکھوں کے سامنے تو علی کی بیعت کی ہے، لیکن رسول کے چلے جانے کے بعد اگر بیعت کو توڑ دیا تو یہ بغاوت میں تبدیل ہو جائے گی، یہ بیعت نہیں رہے گی. اور رسول سے بغاوت کرنا یہ صرف رسول سے بغاوت نہیں ہے بلکہ یہ سارے نبیوں کی شریعتوں سے بغاوت ہے، یہ سارے نبیوں کی نبوتوں سے بغاوت ہے، یہ خود اللہ کی توحید سے بغاوت ہے، رسول کی رسالت سے بغاوت ہے. یہ ایسی بغاوت ہے، اس کی سزا کیا ہوگی؟ جتنے لوگوں نے بغاوت کی انہیں پروردگار عالم سزا یہ دے گا، عذاب نازل کرے گا. لیکن جو لوگ یہ کہیں گے کہ وہ سب کے سب لوگ تو باغی نہیں تھے، سب کے سب انکار کرنے والے تو نہیں تھے، کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے ظاہراً سامنے آ کر انکار نہیں کیا تھا، تو ان کو کس طریقے سے عذاب کیا جائے گا؟ قیامت تک آنے والے جو ان کے ماننے والے ہیں، جو ان کی نسلیں ہیں، ان کے اوپر پھر کس لیے عذاب کیا جائے گا؟ تو کیا سب نے انکار کیا تھا علی کی بیعت کا؟ کیا سب نے علی کو مولا نہیں مانا تھا؟ تو پھر یہ کیوں ہے کہ پروردگار عالم ان کے ماننے والوں کے اوپر بھی عذاب نازل کرے گا کہ جس نے علی کی بیعت کو توڑا ہے؟ تو میرے عزیزو، قرآن نے کسی ایسے پہلو کو چھوڑا ہی نہیں ہے جس کا جواب نہ دیا ہو. اللہ نے نبیوں کے قصے قرآن کریم میں ایسے ہی بیان نہیں کیے. نبیوں کے قصوں سے اللہ نے اتنا حصہ قرآن مجید میں قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا جو آل محمد کا قصیدہ پڑھتا رہے.
جو تاریخ بتاتا رہے. یہ نبیوں کے قصے ایسے نہیں ہیں بلکہ یہ نبیوں کو سمجھانے کے لیے آئے ہیں, یہ نبیوں کی امتوں کو سمجھانے کے لیے آئے ہیں. کس طریقے سے تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. نبیوں کی تاریخیں پڑھیں, پھر آج کے زمانے کی تاریخ کو تاریخ سے ملائیں, قیامت تک آنے والے لوگوں کی تاریخ ملائیں. جب یہ سوال کیا گیا, ایک شخص نے سوال کیا مولا سے کہ پروردگار عالم نے حضرت نوح کی پوری قوم پہ عذاب کیوں نازل کیا؟ اتنی تبلیغ کی, 80 لوگ بچے جو کشتی میں سوار تھے, بقیہ کے اوپر عذاب نازل ہو گیا, سب کے اوپر عذاب نازل ہو گیا. تو سوال کرنے والے نے کہا کیا پروردگار عالم نے بچوں کے اوپر بھی عذاب نازل کر دیا, خواتین کے اوپر بھی عذاب نازل کر دیا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلی بات تو یہ کہ اللہ نے کسی بچے پر عذاب نازل نہیں کیا. وہ غفور الرحیم ہے, وہ کسی بچے پر عذاب نازل نہیں کرتا, کسی بے گناہ پر عذاب نازل نہیں کرتا, کسی ایسے پر عذاب نازل نہیں کرتا جس کا کوئی گناہ نہ ہو. پروردگار عالم نے پہلے ہی نسل منقطع کر دی تھی عذاب کے آنے سے پہلے. حضرت نوح علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ خرما کے ان دانوں کو لیں اور زمین کے اندر بو دیں. اب خرما کے دانے جب یہ تیار ہوئے تو درخت تیار ہوئے, درختوں سے پھر پروردگار عالم نے حضرت نوح کو کشتی بنانے کا حکم دیا. پورا واقعہ ذہنوں میں موجود ہے. سوال کرنے والے نے کہا کہ پھر پوری قوم پہ عذاب نازل کیوں ہوا؟ تو مولا نے فرمایا کہ پوری قوم پر عذاب نازل اس لیے ہوا, اس لیے کہ کچھ لوگ تو وہ تھے جو نبی کو جھٹلا رہے تھے, کچھ لوگ وہ تھے جو نبی کو جھٹلا رہے تھے, تکذیب کر رہے تھے. لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو نبی کو جھٹلا نہیں رہے تھے, بلکہ جس وقت نبی کو جھٹلایا جا رہا تھا تو اس تکذیب کے اوپر راضی تھے, خوش تھے. انہوں نے کوئی آواز بلند نہیں کی, نبی کے لیے, نبی کے حق کے لیے اپنی صدا کو بلند نہیں کیا. لہذا پروردگار عالم کا قانون یہ ہے, اگر کوئی فعل, کوئی امر کسی زمانے میں واقع ہو تو جس طریقے سے جزا اس کو دی جائے گی, جو دیکھنے والا ہے, جو شاہد ہے, جو موقع پر موجود ہے, اگر قیامت تک اگر اس کی خبر کسی کو بھی دی جائے, جو اس امر پر راضی رہے گا اس کو بھی ویسی ہی جزا دی جائے گی. اگر حق کا طرفدار رہا تو حق کی جزا دی جائے گی, باطل کا طرفدار رہا تو باطل کی سزا دی جائے گی. اب جناب نوح علیہ السلام کے زمانے میں جن لوگوں نے تکذیب کی ان کو تکذیب کی سزا دی گئی, لیکن جو لوگ تکذیب کرنے والے نہیں تھے, جو نبی کو جھٹلانے والے نہیں تھے, بلکہ اس آواز پر خاموش رہ گئے کہ نبی کو جھٹلایا جا رہا تھا, پروردگار نے کہا کہ ہمارے عدالت میں یہ گوارا نہیں ہے کہ ایک نبی کو جھٹلایا جا رہا ہو, امت اس کے اوپر خاموش رہ جائے. ہم اس کے اوپر وہی عذاب نازل کریں گے جو جھٹلانے والے پر عذاب نازل کریں گے. میرے عزیزو, یہی قانون قرآن نے قیامت تک کے لیے اپنے معجزاتی صفحات میں محفوظ کر دیا کہ جب ایک نوح کے لیے اللہ کا بنایا ہوا قانون یہ ہے, تو وہ جسے اللہ نے اپنے آخری نبی کا وسیع فخر نوح بھی بنایا, فخر آدم بھی بنایا, فخر موسیٰ و عیسیٰ بھی, اگر کسی زمانے میں اس علی کو جھٹلایا گیا, اگر کسی زمانے میں اس علی کی خلافت سے انکار کیا گیا, تو جو سزا ان کی ہوگی جو جھٹلانے والے ہیں, وہی سزا ان کی ہوگی جو راضی رہنے والے ہیں. صلوات بر محمد و آل محمد پر. یہ قرآن کا دستور ہے, یہ بدلتا نہیں ہے. اور آج بہت سارے سادہ ذہنوں میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے, کبھی کبھی جب ہم جاتے ہیں مساجد وغیرہ میں یا کسی دوسرے شہر میں تو سوال کرتے ہیں کہ مولانا فلاں ہیں, ان کے دل میں مولا کی محبت ہے اور ان کے دل میں ان کی بھی محبت ہے, تو کیا ان کو جزا نہیں ملے گی؟ دین کی بنیاد رکھی گئی ہے 5 چیزوں کے اوپر: نماز, زکوٰۃ, صوم, حج اور ولایت. متن پڑھنا مقصود نہیں, آپ بہتر جانتے ہیں. دین کی بنیاد 5 اصول کے اوپر رکھی گئی ہے. نماز بھی دین ہے, روزہ بھی دین ہے, حج بھی دین ہے, زکوٰۃ بھی دین ہے, اور ولایت, اور سب سے اہم ولایت ہے. اگر یہ ولایت قبول ہو گئی تو نماز بھی قبول, حج بھی قبول, زکوٰۃ بھی قبول اور روزہ بھی قبول. لیکن اگر ولایت قبول نہ ہوئی تو نہ نمازیں قبول ہوں گی, بلکہ قبول تو دور کی بات, ہر سجدے کے اوپر دوہرا عذاب دیا جائے گا اگر علی کے بغض میں کیا ہے. علی کے بغض میں نقصان کتنا ہے, علی کی محبت کا فائدہ کتنا ہے.
علی کی محبت میں گزارا ہوا انسان کا ہر دن اگر علی کی محبت میں اللہ کی بارگاہ میں ایسے سر تسلیم خم کیا ہے جو سر تسلیم خم کرنے کا حق ہے، تو پروردگار عالم 19ویں 21ویں 23ویں ماہ رمضان کی شب قدر کا ثواب صرف اس مہینے میں نہیں بلکہ دنیا میں گزارے ہوئے ہر دن کو مقدر کے لیے شب قدر بنا دے گا۔ اگر علی کی محبت میں ایسے سر تسلیم خم کیا ہے جیسے سر تسلیم خم کرنے کا حق ہے، تو اللہ علی کے شہر میں گزارے ہوئے ہر دن کو شب قدر کے برابر بنا دے گا۔ لیکن اگر علی کے بغض میں عبادتیں کی ہوں گی تو جس نے عبادتیں کی ہوں گی اتنا اس کو عذاب دیا جائے گا، جس نے علی کے بغض میں کم عبادتیں کی ہوں گی اسے کم عذاب ملے گا، جس نے زیادہ عبادتیں کی ہوں گی اسے زیادہ عذاب۔ اس لیے کہ ایک تو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، دوسرے علی کو چھوڑ کر رہا ہے، تو دوہرا عذاب دیا جائے گا۔ نماز کا بھی یہی عالم ہے، روزے کا بھی یہی عالم ہے۔ یہ ایسے ہی نہیں کہ نہ جانے کتنے روزے دار ایسے ہیں کہ جن کو روزہ سوائے جو بھوکے پیاسے دن بھر ایسے ہی ٹہل رہے ہیں، گرمیوں میں دھوپ کی شدت میں بھوکے پیاسے ہیں، نیت کر کے ایسے ہی ٹہل رہے ہیں، اور اللہ نے ان کے اوپر ایک ان کا عذاب اور نقصان اور سزا یہ ہے تاکہ ان کو محشر میں پتہ چل جائے، وہ اپنے وقت کے پورا ہونے سے پہلے ہی روزے کو تمام کر کے بتاتے ہیں کہ ہم حقیقی روزہ دار نہیں ہیں۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد۔ لہذا علی کے بغض میں اگر روزے رکھے گئے ہیں تو ان کا عذاب، زکوٰۃ دی تو اس کا عذاب، اب حج کیا تو اس کا عذاب۔ واقعہ غدیر کا آپ کی نظروں میں ذہنوں میں ہے، صرف ایک نقطہ کہ وہ نعمان بن فہری کہ جو آ رہا تھا، جو منکر ولایت مولا علی علیہ السلام تھا، کیا وہ نمازی نہیں تھا؟ اب اسلام کی بنیاد ہے 5 چیزوں کے اوپر: نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج اور ولایت۔ لیکن اگر ولایت دل میں نہیں ہے تو نہ نماز کام آئے گی بلکہ نماز بھی لعنت کرے گی، زکوٰۃ بھی لعنت، حج بھی لعنت، روزہ بھی۔ یہ نعمان بن فہری کیا نمازی نہیں تھا؟ بڑا نمازی تھا، بہت نمازیں ادا کیا کرتا تھا، نہ جانے کتنے واجبات پہ عمل کرتا تھا، کتنی مستحب نمازیں ادا کیا کرتا تھا۔ کیا روزہ دار نہیں تھا؟ روزے بھی بڑے رکھے ہیں، صحبت میں رہا ہے، تو صحبت میں رہنے والا روزے دار بھی تھا۔ لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر صحبت میں رہنے والا حق کا طرفدار بھی ہو، ضروری نہیں ہے کہ ہر صحبت میں رہنے والا حق کا طرفدار بھی ہو، اس لیے کہ صحبت میں رہنے سے اگر حق کے طرفدار ہو جاتے تو نہ جانے کتنے ایسے صحبت میں رہنے والے تھے کہ جن کو جہنم کے آخری طبقے میں ڈالا جائے گا۔ تو لہٰذا یہ روزہ دار بھی تھا، حاجی بھی تھا، حج کر کے آ رہا تھا۔ حج کے لیے بعض اعمال ایسے ہیں کہ جن کے لیے یہ روایتیں آئی ہیں کہ اگر اس نے یہ عمل انجام دیا خدا نے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا، خداوند عالم نے اس کے ذرے ذرے کے گناہ کو معاف کر دیا۔ بعض اعمال حج کے اندر ایسے ذکر ہوئے ہیں روایتوں کے اندر، جب تک یہ اب دوبارہ کوئی گناہ نہ کرے اس کو کوئی سزا نہیں دی جائے گی۔ تازہ حاجی نعمان بن فہری، لیکن ابھی دل صحیح طریقے سے پاک نہیں ہوا تھا، ایک فوراً اعتراض کر دیا۔ اس نے اعتراض کیا مولا کی ولایت کے اوپر، حاجی بھی تھا، نمازی بھی تھا، زکوٰۃ دینے والا بھی تھا، حج کر کے آ رہا تھا، لیکن ولایت کے اوپر اعتراض ہوا کہ آپ نے یہ اپنی مرضی سے اعلان کیا ہے یا اللہ کی مرضی سے اعلان کیا ہے؟ پروردگار عالم کو اتنا بھی گوارا نہ تھا، وہ تو پتھر کا آسمان سے نازل ہونا تھا، اس لیے کہ اللہ نے علی کے بغض میں، علی کا بغض دل میں رکھنے والے کے لیے سزا یہ معین کی ہے، وہ خود سزا اپنی معین کر لے۔ اس نے اپنی سزا مانگی، آسمان سے آیا، پتھر نازل ہوا، اس کے اوپر عذاب نازل ہو گیا۔ میرے عزیزو، یہ تمام دین کی چیزیں تھی جن کے اوپر وہ عمل کر رہا تھا، لیکن صرف دین کا ایک ہی تو رکن نہیں مان رہا تھا جس کو ولایت کہتے ہیں۔ پروردگار عالم نے کہا کہ نماز کا مقصد کچھ نہیں ہے جب تک علی کی ولایت نہ ہو، زکوٰۃ کا مقصد ہی کچھ نہیں اگر علی کی ولایت نہ ہو، روزوں کا مقصد ہی کیا اگر علی کی ولایت نہ ہو، یہ حج پہ آنے کا مقصد ہی کیا ہے اگر دل میں علی کی ولایت نہ ہو۔ اگر علی کی ولایت دل میں ہے تو ساری چیزیں قبول کی جائیں گی، اور اگر علی کی ولایت دل میں نہیں ہے تو منہ کے بل جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ صلوات پڑھیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو، صلوات پڑھیں۔
اگر یہ دعویٰ کرتے ہو کہ اللہ سے محبت ہے تو دعوے پر دلیل پیش کرو، رسول کی اتباع کرو۔ رسول کی اتباع کیا ہے؟ رسول نے جو عمل کیا ہے، اگر رسول نے مولا علی علیہ السلام کی خلافت کا اعلان کیا ہے تو اب علی کو خلیفہ ماننا رسول کی اتباع ہے۔ اب علی کو خلیفہ ماننا رسول کی اتباع ہے۔ اگر علی کی محبت کا اعلان کیا ہے تو دل میں علی کی محبت رکھنا رسول کی اتباع ہے۔ اگر اللہ کے رسول نے علی کے دشمنوں سے بیزار رہنے کے لیے بتایا ہے تو علی کے دشمنوں سے بیزار رہنا رسول کی اتباع ہے۔ اب ایسا نہ ہو کہ رسول کی بعض مقامات پر اتباع کر لی جائے اور بعض مقامات پر چھوڑ دی جائے۔ اسی طریقے سے جیسے ایک شخص آیا اور کہا مولا سے یا علی احبک و احبک فلان وسما علی مکان الفلان من اعدائے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام، کہا یا علی میں آپ سے بھی محبت کرتا ہوں اور ان سے بھی فلاں سے بھی محبت کرتا ہوں، اور فلاں کی جگہ پر مولا کے دشمنوں کا نام لیا۔ تو مولا نے فرمایا چونکہ یہ سوال وہ ہے جو ہر دور میں کیا جا سکتا ہے کہ فلاں صاحب ہیں، ہم سے بھی کیا گیا، کیا ان کو علی کی محبت کا فائدہ نہ ہوگا؟ کیا رسول کی محبت کا فائدہ نہ ہوگا؟ وہ ہیں کہ قائم رکھنا چاہتے ہیں محبت کو، وہ ان سے بھی محبت کرتے ہیں، وہ ان سے بھی محبت کرتے ہیں، ان کا مزاج ایسا ہے کہ وہ نفرت نہیں کرتے ہیں۔ پروردگار عالم کو کسی کے مزاج سے تعلق نہیں ہے، پروردگار یہ چاہتا ہے جہاں محبت کرنے کے لیے بتایا ہے وہاں محبت کرنی ہے، جہاں نفرت کے لیے بتایا ہے وہاں نفرت کرنی ہے۔ یہ انسان اپنے مزاج سے طے نہ کرے کہ محبت کہاں کرنی ہے نفرت کہاں کرنی ہے۔ جہاں رسول بتائیں گے وہاں محبت کرنی ہے، جہاں رسول کہیں گے وہاں نفرت کرنی ہے۔ وہ شخص آتا ہے کہتا ہے یا علی میں آپ سے بھی محبت کرتا ہوں اور ان سے بھی محبت کرتا ہوں، تو مولا نے کیا اسے کوئی انعام دیا کہ ہاں تم نے بہت اچھا کام کیا کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، یا یہ کہا کہ نہیں کم سے کم تمہیں جنت میں کچھ تو گھر مل ہی جائیں گے کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، اس کی سزا بھی دی جائے گی؟ تو مولا نے فرمایا الان انت آور، کہ تو ابھی کانا ہے، میں آپ سے بھی محبت کرتا ہوں میں ان سے بھی محبت کرتا ہوں۔ مولا نے فرمایا الان انت آور، تو ابھی کانا ہے، یا تو صرف مجھ سے محبت کر دونوں آنکھوں سے دیکھنے والا بصیر اور بابصیرت بن جا، یا پھر مجھے چھوڑ دے اسی سے محبت کر اور دونوں آنکھوں سے اندھا ہو جا۔ صلوات پڑھیں پر محمد علیہ۔ تو یہ اتباع ہے اللہ کی محبت۔ پروردگار عالم نے کہا کہ مجھ سے محبت یہ ہے کہ میرے رسول کی اتباع کی جائے۔ رسول کی اتباع کیا ہے؟ رسول کی اتباع یہ ہے کہ جس کو رسول نے پہچنوایا ہے اس سے محبت کرنی ہے، جس سے رسول نے محبت کرنے کے لیے کہا ہے اس سے رسول سے محبت کرنی ہے۔ رسول نے کہا کہ حسین سے مجھے محبت ہے، اب جو حسین سے محبت کرے گا وہ رسول کی اتباع ہوگی۔ رسول نے کہا مجھے حسین کے دشمنوں سے نفرت ہے، اب جو حسین کے دشمنوں سے نفرت کرے گا یہ رسول کی اتباع ہوگی۔ اسی دین کے لیے، اسی محبت کے لیے، اسی اتباع کے لیے ہر نبی نے اتنی قربانیاں پیش کیں، ہر نبی نے اتنی زحمتیں اٹھائیں، اور پروردگار عالم نے ہر نبی کو جتنی زحمتیں اٹھائیں اتنا اجر بھی دیا۔ حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ تک نبیوں کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں، قصے پڑھ کر دیکھیں، نہ جانے کتنے نبیوں نے کتنی زحمتیں اٹھائیں۔ کسی نبی نے 1000 سال تبلیغ کی، 900 برس تبلیغ کی، نہ جانے کتنے زخم کھائے، کتنے پتھر کھائے، نہ جانے کس نبی کو کتنی مصیبتیں ملی۔ لیکن میرے عزیزو جس طریقے سے تمام نبیوں کی شریعت کا محافظ امام حسین علیہ السلام کو بنایا گیا، تو حسین کے حصے میں بھی اتنی مصیبتیں آئیں کہ اگر تمام نبیوں کی مصیبتوں کو ملایا جائے تو وہ تمام نبیوں کی مصیبتیں ایک جگہ پر ہوں گی اور حسین کی تنہا مصیبت ایک جگہ پر ہوگی۔ عزیزان گرامی، یہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے دن ابھی گزرے ہیں۔ عزیزو جب کوئی انسان پردیس میں ہو اور وہ اکیلا رہ جائے تو اس کو کہا جاتا ہے یہ غریب ہو گیا۔ جب کسی کا مال و اسباب لٹ جائے اور وہ کسی پردیس جگہ پر ہو تو اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ یہ غریب ہو گیا۔ جب کسی کے آوان و انصار قتل ہو جائے اور وہ میدان میں یکو تنہا رہ جائے اس کو بھی کہا جاتا ہے یہ غریب ہو گیا۔ عزیزو میرے استاد محترم کا ایک جملہ ہے، مولا کی شہادت کے ایام بھی گزرے ہیں، استاد کا جملہ ہے، انہوں نے کہا کہ مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام کے سر پہ جب مسجد کوفہ میں تلوار کا وار ہوا تو علی اس وقت شہید نہیں ہوئے،
اس لیے کہ یہ تو مردوں کی پہچان ہے، وہ ایک ایک زخم کو برداشت کر لیتے ہیں۔ یہ تو علی کہ جس نے 80 جنگوں میں شرکت کی تھی، کیا اس علی کو ایک تلوار کا وار شہید کر دیتا؟ کہا کہ علی تو اس وقت شہید ہوئے جب دروازے پر علی کی ناموس پہ حملہ کیا گیا تھا۔ علی تو اس وقت شہید ہو گئے تھے جب علی گھر میں موجود تھے اور جناب سیدہ کے اوپر ایک ظالم نے آ کر تماچے سے وار کیا تھا۔ میرے عزیز و حسین کی غربت کا بھی یہی عالم ہے۔ حسین کی غربت بھی عجیب و غریب غربت ہے۔ عزیز و کربلا میں امام حسین کی غربت ایسی تھی، امام حسین جب زخموں سے چور چور ہو چکے تھے، امام حسین، میرا وقت کا امام زیارت ناہیہ میں کہتا ہے، میں وہ وقت کبھی نہیں بھول پاؤں گا جب میرے جد کا رہبار مقتل سے خیموں میں ایسے آیا کہ باغیں کٹی ہوئی تھی، زین ڈھلی ہوئی تھی، بس تمام بیویوں نے اپنے آپ کو لاوارث محفوظ کیا، تمام بیویوں نے زلجنا کا حلقہ بنایا، گریہ کرنا شروع کیا۔ ہر بیوی کو یہ آسرا تھا جب تک حسین زندہ تھے، نظروں کے سامنے تھے، ارے عباس چلے گئے حسین تو ہیں، اکبر چلے گئے حسین تو ہیں، قاسم چلے گئے حسین تو ہیں، لیکن جب حسین خیموں سے رخصت ہوئے ہیں، ارباب اعضاء مقتل نے لکھا، حسین کی زندگی میں ایسا لگا جیسے کوئی جنازہ جا رہا ہو۔ بیویوں نے کہا مولا ہماری غربت پہ رحم کیجئے گا۔ امام حسین علیہ السلام میدان میں گئے، جنگ کی اور مولا کئی بار خیموں میں واپس آئے ہیں۔ جب ایک مرتبہ جناب سید سجاد کے پاس واپس آئے، جناب سید سجاد نے کہا مولا بابا میں آپ کو دیکھ رہا تھا، آپ جنگ کرتے کرتے عجیب و غریب انداز سے جنگ کر رہے تھے، بابا آپ زخموں سے چور تھے لیکن بعض کو قتل کر رہے تھے، بعض کو چھوڑ دیتے تھے، جو آپ کے آگے آتا تھا سب کو قتل نہیں کر رہے تھے۔ کہا بیٹا سید سجاد میں حسین سب کو قتل نہیں کرتا، ارے جس کی نسل میں کوئی ایک بھی مومن تھا اسے چھوڑ دیتا تھا۔ یہ حسین غریب کتنا کریم ہے کربلا کے میدان میں۔ عزیزو جب زخموں سے چور ہو گئے، حسین پر سب سے بڑا زخم کون سا تھا؟ جب زمین کربلا پر آ گئے میرے عزیزو، فوجیں سمجھی کہ شاید حسین شہید ہو گئے۔ نہ خنجروں کے وار اتنے گہرے تھے، نہ تیروں کے وار اتنے گہرے تھے۔ کسی نے کہا رے خیموں کا رخ تو کرو، پتہ تو چلے کہ حسین زندہ ہے یا نہیں۔ جیسے ہی خیموں کا نام آیا، حسین تمام زخموں کو بھول چکے، ارے اپنے ہاتھوں سے کربلا کی جلتی ہوئی ریت کو اکٹھا کیا، پوری طاقت کو سمیٹا اور حسین نے زخموں سے چور ایک مرتبہ نظریں کی، کہا جب تک حسین زندہ ہے خیموں کی طرف نظر نہ کرنا۔ عزیزو اتنا غریب حسین، اتنا غریب مولا سجاد، جب مدینے میں کسی نے کہا انا الغریب انا الغریب، مولا نے فرمایا بھائی اپنے آپ کو غریب نہ کہہ، اس لیے کہ لیس الغریب غریب الشام والیمن ان الغریب غریب اللحد والکفن۔ ارے غریب وہ نہیں ہوتا جو شام میں غریب ہو جائے، غریب وہ نہیں جو یمن میں جا کر غریب ہو، غریب تو وہ ہوتا ہے جو کفن سے غریب ہو، جو لحد سے غریب ہو۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد آل محمد کا ہماری اس مختصر سی اذا کو قبول فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد آل محمد کا ہمیں زیادہ سے زیادہ ذکر آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد آل محمد کا دنیا میں جہاں جہاں شیعان حیدر کرار ہیں، مومنین ہیں، ان کو تمام بیماریوں سے، آفتوں سے، وبا سے اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ جنہوں نے وصیت شفا کی ہے پروردگار خصوصاً ان تمام مومنین کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں تو نے علم کے در پہ آنے کی توفیق عطا کی ہے، اس وقت تک ہمیں اپنے وطن واپس نہ پلٹانا جب تک علم و عمل کی دولت سے مالا مال نہ کر دینا۔
پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں زیادہ سے زیادہ ذکر آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے اپنے دلوں کو باطہارت بنانے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار سب سے عظیم اور بڑی دعا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔